لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر میں موجود ہوں۔ الحمدللہ لائبریری کو توسیع دیتے ہوئے بہت سارے اسلامی، سائنسی، تصوف کی کتابیں، اخلاقی کتابیں اور دیگر قلمی نسخے سنکروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور لائبریری کو توسیع دینے کے لیے نجم الدین جلالی نے جو ہے بہت سارے کتابوں کا ذخیرہ یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو اس کو بہت ہی بہترین ایک سسٹم سیٹ اپ کے تحت جو ہے کتابوں کو اس کے عنوان کے مطابق ہم نے سیٹ اپ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آج ایک 7 ستمبر 13 ربیع الاول کو ایک انتہائی مبارک دن ثابت ہوا ہے۔ تو آج کے اس دن کے مناسبت سے بھی اور ہم نے متحری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر جو نام رکھا ہے اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ چونکہ میرا اپنا ذاتی طور پر بھی مجھے مطالعہ کتب بینی کا جو شوق ہوا تو والد محترم ہی کے توسط سے ہی ہوا، چونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تبھی والد صاحب یہاں پر کتابوں کا ذخیرہ رکھتے تھے، تو انہی کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کر مطالعہ کتب بینی کا شوق پروان چڑھا، اور الحمدللہ گریجویشن کے بعد آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اتنی کتابیں ہمارے پاس اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم ایک مستقل لائبریری سیٹ اپ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو آج الحمدللہ اس کے باقاعدہ ہم نے افتتاح بھی کیا ہے۔ تو سر دست یہ کہ لائبریری کو ہم نے 2 قسطوں پہ یا 2 پورشن میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو ایک پورشن اس کمرے میں ہے، دوسرا پورشن دوسرے کمرے میں ہے، اور دونوں کمروں میں 2 الگ پورشن ہیں۔ اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورشن میں اس سیکشن کا ہم نے نام رکھا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ و سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں ازواج مطہرات کے ناموں کے نسبت سے اس سیکشن کا نام رکھا ہے۔ اور یہاں پر جو شیلف بنے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے نمبرنگ کے حساب سے رکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 میں۔ تو یہاں پر تو پہلا سیکشن میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پہلے سیکشن میں ہم نے انگلش کے مختلف جو انگلش کے آتھرس ہیں جو 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی کے جو معروف آتھرس ہیں ان کی انگلش کی کتابیں ہیں، اور سیلف بیس جو میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے معیار کے مطابق پڑھنے والی، اور اس کے علاوہ متفرق موضوعات پر جو ہے نا مکس کتابیں پہلے سیکشن میں رکھی ہے۔ اور یہاں پر جو دوسرا سیکشن ہے اس میں ہمارے ہندوستان کے معروف رائٹر ہیں، پروفیسر ہیں راشد شاہ صاحب، ان کی کتابیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے علاوہ جو دیگر مصنفین و مؤلفین نے ان کی کتابیں رکھی ہے۔ اور یہاں پر تیسرے شیلف میں دبستان شبلی یا مکتب فراہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس میں مولانا حمید الدین فراہی علیہ رحمہ ہے، مولانا امین احسان اصلاحی علیہ رحمہ ہے، اور موجودہ دور میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ تو ان کے پورے جو ہے نا یہ سیکشن ہے، سیکشن 3 اور 5 میں ان کے دبستان کی پوری کتابیں موجود ہیں۔ اور یہ چوتھا شیلف ہے، اس چوتھے شیلف میں ہندوستان کے معروف مؤلف ہیں اور مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کی کتابیں ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر مولانا مودودی علیہ رحمہ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی کتابیں رکھی ہیں۔ اور یہاں پر سیکشن 5 میں بھی فراہی مکتب فکر کے ہیں، اور سیکشن 6 میں چھٹے شیلف میں ہم نے علوم قرآن کے عنوان سے یہاں پر قرآن مجید سے ریلیٹڈ 7 اور 9 میں سلسلہ نور بخشیہ کے جتنے بھی کتب ہیں، شاہ سعید علیہ رحمہ کے، شاہ حمدان علیہ رحمہ کے، اور سلسلہ نور بخشیہ کے مؤلفین مترجمین کے کتب، ان 2 سیکشن میں یہاں پر فقہ، اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث کے سے ریلیٹڈ موضوعات ہیں، وہ کتابیں اس خانے میں رکھی ہے۔ اور یہاں پر جو آخری خانہ ہے، آخری شیلف، اس میں تاریخ اور سیرت کی کتابیں رکھی ہیں۔ بتائیں گے کہ اس پورشن میں جو ہے کس قسم کی کتابوں کو سجایا گیا ہے؟ جی، سب سے پہلے اس سیکشن کا ہم نے
صحابی رسول حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کی نسبت سے اس سیکشن کو نام رکھا ہے، نمبر دیا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے رسائل ہو گئے اور متفرق قسم کے یہاں پر نصابی وغیرہ نصابی کتابیں اس میں رکھی ہیں، اور یہاں پر جو پہلا نمبر ہے، پہلا شیلف ہے، اس میں نمبر 1 اس کو رکھا ہے۔ اس میں شیعہ مکتبہ فکر کے جو ذیلی ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ فرقے کے جو کتابیں ہیں وہ یہاں پر اس شیلف میں رکھی ہے، اور ہمارے پاس اسماعیلیہ فرقے سے ریلیٹڈ اچھی کتابیں ہمارے پاس جمع ہیں، اور انشاءاللہ ان کے مزید بھی جو مستند کتابیں ہیں وہ یہاں پر جمع ہوں گے۔ اور یہاں پر تقابل ادیان سے ریلیٹڈ کتابیں زیادہ ہیں، تو اس کو ہم نے تقابل ادیان کے شیلف میں رکھی ہے۔ اور یہاں پر جو تیسرا سیکشن ہے، تو اس تیسرے شیلف میں خاص کر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تاریخ کے حوالے سے، مناقب و فضائل کے حوالے سے بلا تفریق شیعہ سنی علماء نے لکھی ہیں، اس کو ہم نے اس میں جگہ دی ہے تیسرے میں۔ اور یہاں پر جو چوتھا ہے، چوتھے شیلف میں تفسیر قرآن، وہاں پہ علوم قرآن تھا، یہاں پہ تفسیر کی کتابیں، اور اس وقت ہمارے پاس تفسیر کی کتب میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن اور جاوید احمد رامدی صاحب کی البیان اور ابن عربی اور انوار القرآن بھی یہاں پر ہے۔ اور چوتھا اور چھٹے سیکشن میں بھی تفسیر کی ہی کتابیں ہیں، اس میں مولانا امین احسان اصلاحی کی تدبر قرآن اور تفسیر حسینی یا تفسیر سعیدی کے نام سے ہے، یہ تفسیر یہاں پر ہے۔ اور یہ جو پانچواں سیکشن اور ساتواں سیکشن، ان دو سیکشنز میں ہم نے اہل تشیع کے جو مشہور سب سے بڑی جو شاخ ہے امامیہ اثنا عشری، امامیہ اثنا عشری کے کتابوں کو ہم نے یہاں پر جگہ دی ہے، اور الحمدللہ کافی ان کے کتابیں جمع ہے، الکافی، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اور دیگر کتابیں یہاں پر ہے۔ اور یہاں پر جو ساتواں پورشن ہے، اس میں غلام احمد پرویز علیہ رحمہ کے کتابیں اور مقالات مولی محمد شفیع کی جو پوری 5 جلدیں ہیں وہ یہاں پر ہے۔ اور آخری 2 سیکشنز میں ہم نے اس سیکشن میں اقبالیات سے ریلیٹڈ علامہ اقبال کی کتابیں اس میں ہیں، اور اس میں استاد محترم ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں اس سیکشن میں۔ محترم سامعین، یہ مطہری العربین اینڈ ریسرچ سینٹر جہاں پر بیٹھ کر میں باقاعدہ جو ہے درس و تدریس، سالین کے سوالات اور جوابات اور دیگر ریسرچ جو کرتا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کر کرتا ہوں، تو مزید اس کو بھی جو ہے ہم نے توسیع دیا ہے، کتابوں کو اس میں جمع کیا ہے، تو ایک مخصوص سیٹ اپ اس کو میں نے چینجنگ کیا ہے، نجم الدین کے ساتھ مشورت کر کے بہترین طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے۔ تو اس میں ذرا بتائیں کہ یہاں سے کس طرح سیٹ اپ کیا ہے اور کتابوں کو کس طرح رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، یہاں پر سب سے جو پہلا پورشن ہے یا جو پہلا شیلف ہے، اس میں ہم نے نوائی صوفیہ کے قدیم اور آج 2025-24 تک میں جتنے بھی نوائی صوفیہ کے شمارے شائع ہوئے ہیں، اس میں نوائی صوفیہ کے شمارے بھی ہیں، اور آپ کے جو کتابیں ہیں ان کو آپ نے جو ریٹن فارم میں قلم سے جو مسودے وہ بھی اسی سیکشن میں ہم نے رکھے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہاں پہ جو دوسرا شیلف ہے، اس میں ہم نے لغات کو رکھا ہے، ڈکشنریز، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، انگلش، سارے لینگویج کے یہاں پہ لغات شامل ہیں۔ اور یہ جو تیسرا پورشن ہے، اس میں ہم نے قرآن و کربلا کو یہاں پہ رکھا ہے، تاریخ کربلا کے ملپہ جو مختلف اثر ہیں وہ سارے کتابیں اس میں رکھا ہے۔ کربلا کے متعلق، یعنی کربلا پہ، واقع کربلا پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہاں پر ہے، اور قرآن مجید کے اردو ترجمے بھی یہاں پر ملے۔ پورشن ہے، اس میں ہم نے سیاسیات کو جگہ دی ہے، یعنی سیاست سے ریلیٹڈ پولیٹیکل بکس ہیں وہ یہاں پر ہے۔ اس میں پاکستان اور گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ سیاست کے حوالے سے یہاں پر کتابیں ہیں۔ اور یہ جو 5واں شیلف ہے، اس میں قدیم نسخوں کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے، خاص کر سلسلہ نور بخشیہ سے ریلیٹڈ فقہ احوت ہو گیا، اور دیگر جو جتنے بھی چھوٹے بڑے رسالے ہیں ان کو ہم نے اس میں جگہ دی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں
کہ یہ فقہ احوط قلمی ایک نسخہ گو کہ میرے پاس جو ہے میں نے کافی تگ و دو کر کے بہت جستجو کر کے قلمی نسخہ فقہ احوط، یہ بہت ہی پرانی قلمی نسخہ ہے. اس میں کتاب الاعتقادیہ ایک طرف ہے اور دوسرے سر پر جو ہے الفقہ الاحوط قلمی ہے. تو یہاں پر جو صفحات ہیں اتنا قدیم ہے، صفحہ مجھے کہاں پر نہیں ملا کہ کس سن کا ہے، تاہم کسی بزرگ شخصیت جب یہاں پر تشریف لائے اس کو میں نے کتاب دکھایا ہی نہیں تھا. البتہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سامعین کو یہ بتاتا چلوں میرے پاس ایک فقہ احوط اور کتاب الاعتقادیہ قلمی نسخہ ہے، یہ کس کی ہے؟ تو میں نے کتاب نکالنے سے پہلے جو ہے اس بزرگ نے کہا کہ آپ اس میں رکھیں وہ کتاب فقہ احوط جو ہے پوچھو باقر علی باقر پکون جس کا مزار مقدس وہاں پر موجود، ان کا قلمی نسخہ انہوں نے یہ بتایا تھا. تو الحمدللہ وہ کتاب جو واقعی میں نے باقر پکون سے کسی بزرگ سے یہ کتاب فقہ احوط لایا تھا، تو یہ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے دعوت صوفیہ اور استیاب الاعتقادیہ کے قلمی نسخے یہاں پر موجود ہے. تو آپ نے یہاں پر اس میں رکھا ہوا ہے. جی 5ویں شلف میں. اچھا. اور یہاں پر جو 6واں شلف ہے اس میں بھی 6 میں اور 8ویں میں 6واں اور 8واں شلف ہے. یہاں پر بھی ہم نے نوربخشیہ سلسلے سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں جو اب تک لکھی گئی ہیں اس میں نادر و نایاب کتابیں جو اس وقت شاید عام مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے، دستیاب بھی نہیں ہے، وہ کتابیں یہاں پر موجود ہے. اس میں شاہ سید علیہ الرحمہ کی کتابیں بھی ہیں، شاہ حمدان کی کتابیں بھی ہیں، اور نجم الہدا ہو گیا، اور اس کے علاوہ کا بھی ہے بالکل اسیری لاہیجی کی کتابیں بھی وہ اس پورشن میں ہے. اس میں یعنی نادر و نایاب کتابیں سلسلہ نوربخشیہ سے ریلیٹڈ ان کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے. اور یہاں پر یہ جو 2 سیکشنز ہے 7واں اور 9واں، ان 2 شلف میں ہم نے تصوف کے صوفیزم سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ رکھی ہیں. اس شلف میں تو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ دور جدید کے معروف صوفی بزرگ ہیں بابا عرفان الحق کے نام سے سوشل میڈیا پہ بھی مشہور ہے، ان کی مکمل کتابوں کا سیٹ یہاں پر ہے. اور تصوف کی کتابیں ہم نے اس میں رکھی ہیں، خالص تصوف اور صوفیزم کی جو بکس ہے وہ اس میں جی بالکل. اور یہاں پر اس شلف میں ہم نے اس میں بھی متفرق حدیث اور ائمہ اہل بیت کی شان میں جو لکھی گئی ہیں وہ کتابیں ہم نے اس میں رکھی ہے. اور یہاں پر اس سیکشن میں واصف علی واصف اور اہل سنت کے فقہائے اربعہ ہیں، ان کی سیرت سے متعلق کتابوں کو ہم نے اس میں جگہ دی ہے. اور یہاں پر اس کی شلف میں بھی اس میں ادب سے ریلیٹڈ اور نصابی اور غیر نصابی دونوں کتاب ادب سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. اور یہاں پر اس سیکشن میں حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، مسلم، صحیح ستہ، اور اہل تشیع کتابیں ہیں، ریاض الصالحین وغیرہ اس میں ہے. اور یہ آخری سیکشن ہے، اس میں بھی ہم نے قدیم نسخوں کو جگہ دی ہے جو سلسلہ نوربخشیہ سے متعلق ہیں. الحمدللہ سلسلہ نوربخشیہ سے کہ مطلب سب زیادہ کتابیں ہمارے سلسلہ تصوف نوربخشیہ کے کتاب قلمی اور شابی بہت زیادہ ہے، جدید نادر و نایاب ساری کتابیں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ذرا سامعین کو بتا دیں اس مخصوص جو الماری ہے جی اس پورشن میں تو ہم نے آپ کی جو جتنی بھی تالیفات چھپ کر آئی ہیں 4-5 تالیفات ہیں، 6 کتابیں جی 6 کتابیں وہ یہاں پر دراصل میں تقریباً آپ کو پتہ ہوگا کہ 400 کتابیں میں نے یہاں پر تقریباً بھیجا تھا. ماشاء حشمت اللہ صاحب اور ڈاکٹر لیاقت الوی صاحب کے ایڈریس پر بھیجا تھا. جی بالکل. تو بلتستان میں پورے پاکستان سے جہاں سے بھی خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام عوام الناس کے لیے بھی ان کے سمجھنے کے لیے انتہائی سادہ اور سلیس الفاظ میں لکھی گئی ہیں. اور فقہ احوط کے باب الطہارت، باب الصلاۃ، اصول اعتقادیہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے. جہاں سے بھی پورے پاکستان سے منگوائیں تو ہم یہاں سے بھیج دیں. سامعین کو میں یہ بھی ذرا بتاتا چلوں کہ اب تک میرے 6 کتابیں تصنیف ہو چکے ہیں، پرنٹ ہو چکے ہیں. ان میں تقریباً اب تک میں نے جو حساب لگایا تو 7000 کتابیں جو ہے پرنٹ ہو چکا تھا. تو اس میں 7000 ٹوٹل کتابوں یعنی کہ احکام طہارت، احکام نماز، اصول اعتقادیہ، کلام عارفانہ، گلستان حدیث، یہ 6 کتابیں ہیں. ٹوٹل 7000 میں سے ابھی میرے پاس صرف جو ہے یہ 2 کتابیں ٹوٹل ختم ہو چکے ہیں، کتاب الاعتقادیہ
اور کلام عارفانہ، انشاءاللہ وہ دوسرا ایڈیشن چھپ جائیں گے۔ تو 7,000 میں سے تقریباً جو ہے اس میں میرے خیال میں 1500 کتابیں باقی بچے ہیں، جو کئی جگہوں پر لے کے جانا ابھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر لے کے جانے کے مشبوم سائٹ اور چھوبر سائٹ اور کھڑکو سائٹ میں جو ہے یہ کتابیں ابھی تک وہاں پر لے کر نہیں گیا ہے، تو ان کو بھی وہاں تک پہنچائیں گے۔